اس کے بعد جو اعتکاف ہوگا وہ پھر نفلی اعتکاف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں اس مہینے میں، لوگ 3 دن کے لیے بیٹھتے ہیں، 5 کے لیے بیٹھیں، 7 کے لیے بیٹھیں، بیٹھ سکتے ہیں جب، اور مسجد کا تو بڑا آسان ہے، جب آپ مسجد میں آئیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے، 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس مبارک مہینے میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم روزے کا تھا، اس کے مسائل بیان ہوئے، پھر ایک خاص حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تراویح کا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح فرمائی، اور پھر صحابہ نے ہمیشہ اس کے اوپر مواظبت فرمائی۔ تو الحمدللہ تراویح اور روزہ اور رمضان اپنے اپنے اوقات کے اوپر الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ کیونکہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس آخری عشرے کا تعلق اعتکاف کے ساتھ ہے۔ جو لوگ سنت اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، مسنون اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، مسنون اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ وہ اعتکاف جو کہ سنت ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعتکاف فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرمایا وہ رمضان کے مہینے میں، رمضان کے آخری عشرے میں آپ نے جو اعتکاف فرمایا، اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ مرد مسجد میں، عورتیں گھروں میں الگ ہو کے اپنی دنیاوی تمام حاجات، تمام کام، تمام مصروفیات اور اپنے تمام جو روزمرہ کی اور سال کے 12 مہینہ کی مصروفیات ہوتی ہیں، ان معاملات کو، ان مصروفیات کو، ان مشغولیات کو چھوڑ کر ایک کونے میں، ایک جگہ صرف اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جانا، اور سارا دن روزے میں رہنا، اور پھر جو ہے وہ رات کو بھی اسی جگہ پہ رہنا، اور 10 دن پورا رہنا، اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ خواتین اپنے گھروں میں بیٹھیں گی، مرد مسجد کے اندر بیٹھیں گے، اور پھر یہ ہے کہ 10 دن سے ایک دن بھی کم ہوا تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ ایک بندہ بیٹھا مسجد میں، اس لیے گزارش یہ ہے جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ مجلس کے اختتام پہ بھی عرض کر دوں گا، اور جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، مرد ہے یا عورتیں اپنے اپنے گھروں میں آج غروب آفتاب سے پہلے، روزہ افطار سے پہلے، اذان مغرب سے پہلے، وقت افطار سے پہلے اپنی اپنی جگہوں میں پہنچ جائیں۔ اور جو خواتین ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ مسجد میں، کیونکہ آج شام کو 21ویں شب شروع ہو جائے گی، آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، تو آخری عشرے کے شروع ہونے سے پہلے معتکف اعتکاف کرنے والے مرد وہ اپنی اپنی جہاں جس مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ وہاں کے جو سامان بعد میں آ جائے، کپڑے بعد میں لگ گئے، اور چیزیں بعد میں ہو گئیں، وہ ساری چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی، لیکن معتکف کو، اعتکاف کرنے والے شخص کو یا اس خاتون کو افطار سے پہلے، مغرب سے پہلے اپنی جو اعتکاف گاہ ہے، جس جگہ پہ اعتکاف بیٹھنا ہے، وہ وہاں پہ پہنچ جائیں، نیت کر لیں، اور پھر مسلسل جو بھی یہ آخری 10 ایام ہوں گے، دن روزے کے ساتھ ہوگا، روزے کے ساتھ یہ اعتکاف مسنون کہلائے گا۔ اگر خدا نخواستہ کہ وہ بیمار ہو گیا، یا وہ بیمار ہو گئی، یا روزہ نہیں رکھ سکا، یا روزے میں الٹی آ گئی، روزہ ٹوٹ گیا، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوگا کہ روزہ چھوٹ گیا، یاد رہے روزہ چھوٹ جائے گا تو سنت اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اعتکاف ہوگا وہ پھر نفلی اعتکاف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ نفلی اعتکاف بھی کر سکتے ہیں اس مہینے میں، لوگ 3 دن کے لیے بیٹھتے ہیں، 5 کے لیے بیٹھیں، 7 کے لیے بیٹھیں، بیٹھ سکتے ہیں جب، اور مسجد کا تو بڑا آسان ہے، جب آپ مسجد میں آئیں آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے، 5 منٹ، 10 منٹ، گھنٹہ، 2 گھنٹے، جتنی دیر مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔